یہ پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے. صبح میں ہیوسٹن بلکہ رات میں ہیوسٹن میں تھا تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ناسا کا یہاں سے قریب ہی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ناسا کے بارے میں بتانے لگے کہ کسی سیارے پہ کوئی شٹل چھوڑی جا رہی ہے اور اس میں بندر کو بٹھا کے بھیجا جا رہا ہے. وہ اتنا دور ہے پتہ نہیں کب پہنچے گا وہ. تو میں نے کہا بندر واپس کب آئے گا؟ انہوں نے کہا واپس نہیں آئے گا. وہ تو اپنی حساب سے مجھے رپورٹ پیش کر رہے تھے, میرا دماغ کہیں اور چل رہا تھا. ارادہ ہے انشاءاللہ ناسا جانے کا. ہم تو یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ دیکھا کرتے تھے, اب یہاں ہیں تو ہم بھی دیکھیں کون بندر ہے بھائی خوش قسمت جو جا رہا ہے. خوش قسمت تو نہیں بیچارہ بد قسمت ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بندر کو بٹھا کے تجربہ کیا جائے گا کہ کہاں تک زندہ رہتا ہے, اس کے باڈی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. دیکھو یہ بندر کو بھینٹ نہیں کہنا چاہیے, یعنی سائنسی ترقی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے یا کیا ہے جو بھی ہے, انسان پہ نہیں کیا جا رہا تجربہ. ہونا تو چاہیے جمشید کو بھیجا جائے, کیا خیال ہے, وسیم کو بھیجا جائے, سلیم کو بھیجا جائے, کیونکہ ان تجربوں سے فائدہ بندر اٹھائے گا یا انسان اٹھائے گا؟ آپ میرے ساتھ شریک نہیں نا. فائدہ تو انسانوں نے اٹھانا ہے بھائی, بندروں نے تھوڑی اٹھانا ہے. تجربہ کس پہ کیا جا رہا ہے؟ بندروں پہ. اب جو ایتھیسٹ ہے نا, ملحد ہے, اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ فائدے تم اٹھا رہے ہو اور اپنے تجربوں کی بھیٹ کس کو چڑھا رہے ہو؟ بندر نے واپس نہیں آنا, وہ مارس سے بھی آگے کہیں بھیج رہے ہیں اس کو. تو ابھی جاؤں گا پتہ کریں گے کہاں بھیج رہے ہو بھائی. پاکستان نہ بھیجے بس بندر کو, وہاں سے چانس ذرا کم ہے. تو تجربے کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے بندر کو, اور بندر کی واپسی کا دور دور کا بھی کوئی چانس نہیں ہے, وہ مر جائے گا. جو لوگ خدا کو نہیں مانتے, پیغمبر کو نہیں مانتے, اسلام کو نہیں مانتے, ان کے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل ہے اس عمل کے؟ بتائیے کوئی دلیل. کیوں بھائی, انہیں بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا انسانوں کو حق ہے. فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں, تجربے کی بھیٹ کس کو چڑھا رہے ہیں؟ بندر. اور وہ بھی آج کل کے جو ملحد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نسل بھی بندروں کی ہیں. تو اپنے باپ دادا کے ساتھ یہ سلوک اچھا بنتا ہے؟ یہ سلوک اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے بھائی. لیکن اسلام کی روح سے یہ بالکل جائز ہے. اسلام کے پاس اس سوال کا جواب. ایک ایتھیسٹ نے کہا کہ آپ لوگ جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہو, بقرعید میں اتنے لاکھوں کروڑوں جانور کاٹ ڈالتے ہو اور کھا جاتے ہو, یہ کون سی عبادت ہے؟ ہم نے کہا میرے بھائی ہم کروڑوں بھی حلال کر دیں تو ہمارے پاس اس کی دلیل ہے. آپ ایک مرغی بھی کیوں کاٹ کے کھاتے ہو؟ اس کے لیگل ہونے کی, جائز ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جتنا حق انسانوں کو زندہ رہنے کا ہے اتنا ہی حق مرغیوں کو بھی زندہ رہنے کا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں کھا رہے ہو بھائی اس کو؟ ہم نے کہا آپ کیوں میکڈونلڈ میں کھاتے ہو, آپ کیوں برگر کھاتے ہو؟ ہم تو اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اس نے کہا میں نے بنایا تمہارے لیے, تبھی تو جانور پہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے کہ آپ اس کی پرمیشن سے کاٹ رہے ہیں. ادروائز جتنا زندگی کا حق آپ کا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے. تبھی آپ بلا وجہ کسی جانور کو مار نہیں سکتے ہیں. تبھی میں یہ صدقے کے بکروں کے خلاف ہوں کہ اسلام میں صدقہ تو ہے, الگ سے صدقے کے بکرے کاٹنا اس کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے. جانور ذبح کرنے کی فضیلت صرف بقرعید کے موقع پہ اور عقیقے کے موقع پر ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, یا دم وغیرہ لازم ہو جائے آپ پر. بندر کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور بندر کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے, لیکن وہ بہت سارے تجربے انسانوں کو سکھا کے جائے گا. پھر ہو سکتا ہے کسی ٹائم پہ انسانوں